ہے، ماں جو چاہے اس میں ڈال دے، جو چاہے اس میں محفوظ کر دے، جھوٹ بول کر کے جھوٹ بولنا ڈال دے، دھوکہ دے کر کے دھوکہ ڈالنا ڈال دے، اور گالی دے کر کے گالی اس کے دل میں محفوظ کر دے، اور شادی بیاہ کے موقع پر گانا اور گیت لا کر کے بچے کو گانے والا اور ناچنے والا جس راستے پہ چاہے جا سکتی ہے، جس راستے پہ چاہے اس راستے پہ۔ بابا فرید پوچھتے ہیں ماں تو یہ کیا کر رہی تھی؟ کبھی جھکتی، کبھی گرتی، کبھی بیٹھتی، کبھی روتی ہے۔ تو ماں نے کہا تھا بیٹا نماز پڑھتی ہوں۔ تو بیٹے نے پوچھا تھا اماں نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ بچے بڑا تیز ہوتے ہیں سوال کرنے کے لیے، بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لطیفہ کوئی بتا رہا تھا کہ چھوٹے سے بچے نے سے اس ٹیچر نے پوچھا تھا کہ سر میں بال کیوں ہوتا ہے؟ کہ جس کے سر میں بال زیادہ ہوتا ہے وہ بڑا بیوقوف ہوتا ہے، بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ تو ماں کے پاس جا کے کہتا ماں اب سب نے بتایا کہ جس کے سر میں بال زیادہ ہوتا ہے وہ بڑا بیوقوف، تو ابا کے سر میں تو بال نہیں ہے لیکن آپ کے سر میں بال ہے۔ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا۔ وہی ماسٹر انسان ذہن کے اعتبار سے، دیکھیے ذہن کے اعتبار سے، ایک دن ایک ٹیچر نے کہا تھا بچوں آج تم لوگ چھٹی ہوگی گھر جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ کہ کل جب آنا تو جو مسلمان بچے ہیں وہ جنت کی مٹی لے کر کے آئیں گے، جنت کی مٹی، اور جو ہندو بچے ہیں دوسری قوم کے وہ سورگ کی مٹی لے کے آئے تھے۔ ماسٹر صاحب نے کہہ دیا بچے چھوٹے چھوٹے یو کے جی ایل کے جی کے بچے کیا ہوتے ذہن دیکھیں۔ سارے بچے گئے صبح سویرے واپس آ گئے۔ دوسرے دن پوچھا ٹیچر نے کیا ہوا کچھ لائے؟ کوئی لایا؟ سب لوگ سر جھکا لیے، سر جنت کہاں، سر کہاں؟ ایک بچہ ہاتھ اٹھایا سر میں لایا ہوں، کھڑا ہو گیا قریب کیا، سارے بچے ہنسنے لگے۔ جب قریب بلا کے پوچھا مٹی کاغذ میں بیٹھ کے لایا تھا، اپنے استاد کے ٹیبل پہ رکھا، استاد نے پوچھا بیٹا لایا کہاں سے؟ تو اس بچے نے کہا تھا مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، جنت ہے، ماں کے قدم کی مٹی کو لینے آیا، وہی تو جنت ہے، یہی مٹی آپ کے سامنے۔ بچہ ہوتا ہے ذہن کا کتنا تیز ہوا استاد نے نہیں بتایا لیکن پہنچ گیا اس جگہ۔ فرید نے پوچھا ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو ماں کہہ دیتی نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ تو بابا فرید پوچھ سکتے تھے اب ماں جنت کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ سارا سوال تو ماں کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میرا بیٹا چینی شکر بڑی چاؤ اور لگن سے کھاتا ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگوں کے بچے کافی بڑی چاؤ سے کھاتے ہیں۔ اگر ہم بازار جاتے ہیں تو ابا لالی پاپ لے آئیے گا، لالی پاپ۔ میں کچھ دن تک جانتا ہی نہیں تھا لالی پاپ کیا ہوتا ہے۔ ایک دن گیا میں پوچھا کہ مولوی صاحب یہ سب ہے 500 روپے کی ایک لالی پاپ۔ میں کہا یار یہ سب بھی کہاں مولوی صاحب لے جاتے ہیں، اور 5 روپے کی ہے 1 روپے کی۔ بابا فرید نے کہا اما نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھنے سے چینی ملتی ہے، شکر ملتی ہے۔ آپ دیکھو آپ کیا کرتے ہو؟ جب ایک نوجوان سعودیہ جانے لگتا ہے بیٹے کو گود میں اٹھاتا ابا میرے لیے موبائل بھیج دیجیے گا، ابا بیٹی ہے تو کہتی ہے ابا میرے لیے بیبی سوٹ بھیج دیجیے گا۔ تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا جب تو قرآن کو ختم کر لے گا نا تو تجھے میں دے دوں گا، جب تو قرآن کو ختم کر لے گی نا تو تجھے وہ من مانگا کا کپڑا دے دوں گا، تاکہ اس لالچ میں وہ پڑھنا شروع کر دے، اس لالچ میں پڑھنا شروع کر دے۔ ماں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ بابا فرید کہتے ہیں اماں تب تو میں نماز پڑھوں گا۔ کہا بیٹا ہاتھ منہ دھل کر کیا؟ ادھر بابا فرید گئے ہاتھ منہ دھلنے، ادھر ماں نے مصلی کے نیچے کاغذ میں لپیٹا چینی اور رکھ دیا۔
رکھ دیا, آئے کھڑا کیا, ایسے بیٹا باندھا اور باندھ کر کے, اور جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو ماں کہاں ہے چینی, مصلی اٹھا. مختصر یہ ہے کہ جب مصلی اٹھایا کاغذ میں چینی ملی. جب بھی اذان ہوتی تھی ماں کے پاس آتے تھے, وہ وضو کرنے جاتے تھے, ماں مصلی کے نیچے کاغذ میں چینی لپیٹ کر کے رکھ دیا کرتی تھی. یہاں تک کہ بابا فرید کو یہ معلوم ہو گیا اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, فجر میں کتنی رکعتیں ہیں, ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں, عصر مغرب عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں. جب سب پتا چل گیا, ایک دن بابا فرید اپنے ہمزولیوں میں کھیل رہے تھے, تب تک اذان کی آواز کان کے پردے سے ٹکراتی ہے, تب تک اذان سنتے ہیں, ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ تم کھیلو, میں جا رہا ہوں نماز پڑھ کر کے چینی کھانے کے لیے, چینی لینے کے لیے. چلے آج جب اذان ختم ہو گئی, ماں نماز پڑھ چکی, بابا بیٹے کو نہ دیکھا, ماں ہاتھ اٹھا دیتی ہے, مولا میرا بیٹا مجھ سے دور ہے, کہیں ایسا نہ ہو میدان ہی میں نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جائے اور چینی نہ پائے تو میرے سامنے سوال کے بمبار لگا دے گا, مولا مولا میری لاج رکھ لینا. ادھر بابا فرید تب تک آ گیا, ماں نے ہاتھوں کو بڑھایا تھا, ماں نے سینے سے لگا کے کہا, ماں نے کہا کہ بیٹا وضو کر, میں مصلی بچھاتی ہوں. بابا فرید نے کہا, ماں آج مصلی نہیں بچھانا ہے, آج وضو کر کے آیا ہوں, تم مصلی سے ہٹ, میں نماز پڑھوں تاکہ چینی مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کانپتے پیروں سے مصلی سے ہٹتی ہے. بابا فرید مصلی پر کھڑے ہوئے, جیسی ہی فرید الدین گنج شکر سجدے میں جاتے ہیں, مصلی پر سر رکھتے ہیں سجدے میں, ماں زمین کے اوپر اپنے سر کو رکھ دیتی ہے. ادھر بابا فرید اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور ماں سجدے میں جا کر کے رب سے کہتی ہے, مولا مولا تو تو سب جانتا ہے, میں اپنے بیٹے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے, نماز سے محبت کرنے کے لیے یہ لالچ نہیں کی, آج میں نے نہیں رکھا, اگر آج وہ چینی نہیں پائے گا تو میں جواب کیا دوں گی, مولا میری لاج رکھ لے, مولا میری لاج رکھ لے. ارے سر سجدے میں ہے, رب سے فریاد ہو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے. ادھر بابا فرید نماز سے فارغ ہوئے, مصلی اٹھاتے ہیں, اور جب مصلی اٹھائے تو مصلی کے نیچے جب نگاہ پڑتی ہے تو آج کاغذ میں نہیں بلکہ مصلی کے نیچے کی پوری زمین اور چینی ہی چینی بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی چینی دیکھتے اماں